بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کی نسل برباد کرنے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کے داعیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے عزل۔ آج کی حدیث ہمیں یہ بتائے گی کہ کیا عزل کا کوئی فائدہ ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے زوجین کے باہمی تعلق کے حوالے سے 3199 حدیث کتاب میں ہے، اور دوسری طرف چوتھی حدیث باب میں ہے۔ الفاظ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة بنی المصطلق فاصبنا صبیا من صبی العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، بلکہ واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، متفق عليه۔ معزز خواتین حضرات، حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی ہے، لہذا اس کی سند پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے تفصیلی حوالے کا تعلق ہے تو آپ تفصیلی حوالہ نوٹ فرما لیجئے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی 33واں باب ہے غزوہ بنی المصطلق، 4138ویں حدیث ہے۔ ویسے یہ حدیث صحیح بخاری میں دیگر مقامات پر بھی موجود ہے، 6603، 2229، 5210، 2542، 7409 اور 4138۔ صحیح مسلم میں بھی بہت ساری جگہ پر ہے، 3546، 47، 54، 49، 44، 50، 53۔ سنن ترمذی میں 1138، سنن ابی داؤد میں 2170، 71 اور 72، سنن ابن ماجہ میں 1926، موطا امام مالک میں 3059 اور مسند الحمیدی میں 764 اور 65، امام طبرانی کی معجم الصغیر میں 492ویں حدیث ہے۔ لہذا یہ بات تو طے ہو گئی کہ اب اس حدیث کو سند کے اعتبار سے ہر لحاظ سے ہم شکوک و شبہات سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ آئیے ترجمے کی طرف۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ بنی المصطلق میں آقا علیہ السلام کی میت میں روانہ ہوئے تو کچھ عرب لونڈیاں ہمارے ساتھ لگیں۔ انسان تھے، عورتوں کی رغبت ہوئی اور خواتین سے الگ رہنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ ہم نے عزل کرنا پسند کیا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم ان سے دریافت کیے بغیر عزل کرتے ہیں، یہ تو درست نہیں۔ جب ہم نے آقا علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کیا حرج ہے اگر تم ایسے نہ کرو تو، کیونکہ جس جان نے قیامت تک آنا ہے اس نے آنا ہی ہے۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں معزز خواتین حضرات۔ میں آپ کو اس سے پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بنیادی طور پر عزل کے بارے میں اہل علم نے 3 حکم لگائے۔ کون کون سے؟ حرام، مکروہ اور مباح۔ اب اس حدیث پر ذرا تھوڑا سا غور کریں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مسلمانوں نے صرف 10 آدمیوں کو جہنم رسید کیا تھا، باقیوں کو قید کر لیا تھا۔ اور یہ حدیث مبارکہ بعض اہل علم اس پر باقاعدہ باب باندھتے ہیں، اور باب باندھتے ہیں عزل مع الکراہہ، کہ عزل کراہت کے ساتھ۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا اس حدیث سے، آقا علیہ السلام کے الفاظ سے، کہ نبی علیہ السلام نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ باقی اس پر مزید انشاءاللہ بات چیت جاری ہے آنے والی حدیث میں۔
آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔